حضرات میں اس لیے بتا رہا تھا کہ مرید بنتا ہے عقیدے سے. اپنے پیر کے بارے میں جو بڑے سے بڑا عقیدہ آپ بنا لیں گے آپ وہ بن جائیں گے، خود بن جائیں گے. کوئی ادھار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا، ان کے غلاموں کی یہ شان ہے. میں نے پوچھا سرکار کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میں کافی قریب رہتا تھا پیر صاحب سے. فرمانے لگے اگر مرید اپنے پیر کے بارے میں یہ گمان کرے، عقیدہ رکھے کہ میرا پیر حاضر ناظر ہے، وہ خود حاضر ناظر ہو جائے گا، ایک وقت میں کئی جگہوں پہ پہنچ جائے گا. ایک جگہ پہ بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، بیک وقت اپنے مرشد کے پاس سرکار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حاضر ہو جائے گا. مدینہ شریف بھی، خانہ کعبہ بھی، عرش پہ بھی. ایک وقت میں اگر اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے تم حاضر ناظر ہو جاؤ گے. پھر فرمانے لگے کہ پیر تو اللہ کا راز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، پیر اللہ کا ایک چھپا ہوا راز ہے. اور یہ ایسا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حدیث قدسی ہے، جب میرا کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے. یہ نوافل وہ نہیں ہے، یہ نوافل وہ جو دوسری جماعت والے بتا رہے ہیں، ادھر ادھر لوگ مارکیٹ میں علماء، یہ وہ نوافل نہیں ہے. یہ وہ نفل ہے جو ایک اللہ والا دیتا ہے خاص پڑھنے کو، جو قرب الہی کے قرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہے. فرمایا جب کوئی میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور پھر وہ بندہ میری قدرت سے چلتا پھرتا ہے. کیونکہ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ پھر وہ اس میں تھوڑی سی گستاخی کا احتمال کہ اللہ پاؤں بن جاتے ہیں، اور وہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی قدرت سے چلتا ہے. پھر حضرات یہ اللہ والے کی شان ہے. میں نے پوچھا سرکار پھر اور کیا عقیدہ؟ فرمایا کہ جو اپنے پیر کے بارے میں یہ رکھے کہ میرے پیر کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم الغیب عطا فرمائے ہیں، اور پیر کو تو جو ہے سو ہے، اس مرید کو بھی علم غیب آنا شروع ہو جائے گا. لیکن لالچ نہیں، غرض نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا مرشد ہی چاہیے. میں صرف یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اچھے سے اچھا عقیدہ اپنے پیر کے بارے میں، مرشد کے بارے میں رکھیں. فرمایا کہ جو اپنے مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے میرا پیر نور ہے. میں نے کہا سرکار کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم یہ بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ولی پہ نظر کرتے ہیں تو ذکر الہی کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ نظر مٹی کا انسان آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے سارا نور ہو چکا ہوتا ہے. وہ نورن علی نور ہو چکا ہوتا ہے، نظر انسان ہی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کی خاکی فطرت ختم ہو جاتی ہے. باخدا یہ میں نے اپنے مرشد کی زبان مبارک سے خود سنا، اور اس دن مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بات کوئی عام کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ ہستی بات کرے گی جو خود اس مقام پہ ہو. فرمایا کہ مرشد کو نور مانو گے تم نور ہو جاؤ گے، اور اس نور کا فائدہ یہ ہوگا قبر میں، دوزخ میں، خدا نہ خواستہ قبر میں دوزخ میں اگر کسی وجہ سے چلے بھی جائیں، وہاں پہ عذاب بھی ہو جائے، وہ عذاب بجھ جائے گا، عذاب ختم ہو جائے گا، وہ آگ جلانے والی وہ آگ بجھ جائے گی، اور دوزخ میں فرشتے چلانا شروع کر دیں گے یا باری تعالیٰ اس کو جلدی نکالیں. اور یہ بندہ جہاں جہاں جا رہا ہے یہ تو نور کا عقیدہ رکھنے والا تھا. یا اللہ میں دوزخ چیخے گی، میں بجھتی جا رہی ہوں، یا اللہ میں میں نے غلام تیرے منافقوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ، بے ادب اور جو کافر ہیں، میں نے تو ان کو جلانا تھا، میں بجھ جاؤں گی، میں نہیں جلاؤں گی، اس کو نکالیں. فوراً اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے نکالو اس کو. یہ تو بات صرف ہے
یہ بات وہ مقام آنا ہی نہیں ہے، وہ بات وہاں تک جانی ہی نہیں ہے۔ تو پیر کو نور مانو گے تم نور ہو جاؤ گے۔ تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے، پیر کی شفاعت کو مانو گے کہ میرا مرشد قبر میں حشر میں میری شفاعت کرے گا۔ اور پیر صاحب فرمانے لگے، مرشد پاک مجھے فرمانے لگے، اوے تم یہ عقیدہ رکھو، تم قیامت والے دن ہزاروں لاکھوں کی تم شفاعت کرو، تمہیں یہ عطا ہو جائے گی چیز، تم کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی شفاعت تم کرو گے، تمہاری دعا سے اللہ ان کو بخش دے گا۔ حضرات ولی کا یہ مقام ہے۔ اٹھ فریدہ سدیا تے خلقت ویکھن چل، جے کوئی مل پوے بخشیا ہویا تے تو بھی بخشیا گیا۔ حضرات یہ اللہ والے بخشے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں تو اسی وقت ہماری بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط ہے اس میں، ایسے نہیں، اگر تیرے دل میں اس کے بارے میں بغض، کینہ یا بدگمانی تھی، پھر تجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ میں صرف ایک عرض کروں گا، ایک درخواست کروں گا، باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ صرف میں ایک بات عرض کروں گا کہ کیونکہ بڑے عرصے کے بعد میں آیا سائیوال، محفل بڑی ہوئی، تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، یہ مومن ایک دیوار کے اندر اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک دیوار کے ایک حصے کو بھی اگر نقصان پہنچے تو وہ ساری دیوار ہی خراب ہو جاتی ہے اس سے۔ اسی طرح ایک مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے اس کے دوسرے بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، محبت میں ایک ہو جاؤ کہ تمہارے دل جو سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو مرشد نے ہر ایک کا حصہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا حصہ مرشد نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا ملنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کئی دفعہ وہ اپنے انہی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ دل صاف نہیں ہوتا، مرشد روک لیتا ہے کام، جو اس کو ایک فضیلت ملنی ہوتی ہے وہ وہیں پہ روک دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے معاملات جو سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ تو آپ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے عقائد کو اچھا کریں، اپنے مرشد، اپنے ہر پیر بھائی کا دل سے ادب کریں، اور جن کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو اس وقت پورے، میں صرف اتنا آپ کو کہوں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت عشق، میں نے اپنے مرشد، چلے میں اس سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے اپنے مرشد کو کیسے پہچانا۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوتا تھا، مرید نہیں ہوا تھا ابھی، اس حدیث پاک میں ذکر تھا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے میں اور ان کے ایک دیدار کی تمنا میں پھر تڑپنا شروع کر دیں گے۔ قرب قیامت پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیدار کی تمنا میں اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دینے پہ تیار ہو جائیں گے۔ میں نے سارے سلسلے دیکھے، کہا گیا خدا کی قسم یہ عقیدہ جو اپنے مرشد کے پاس پایا، جو غلامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ہے جس پہ کہ اگر آپ کے دیدار کی، آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں، آپ کو دیکھنے سے پہلے کہیں ماری نہ جاؤں، میں نے کسی سلسلے میں دنیا کے یہ دیکھا ہی نہیں۔ پھر مجھے پتہ لگا بیعت ہونے کے بعد کہ یہ میرے مرشد ہی وہ ہستی ہیں